آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کی تلاوت۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں۔ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، ہماری زندگی کا مکمل ضابط حیات ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث کے مطابق قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک میں یہ اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب ہم ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئیں آج عہد کریں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ضرور نکالیں گے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی تاکہ ایسے ہی ایمان افروز بیانات اب تک پہنچتے رہیں۔ قرآن کی تلاوت بڑھائیں تفصیل سے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ تلاوت کی اہمیت، ایک ہر حرف کا اجر۔ حدیث کے مطابق قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں یہ اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ 2 دل کا سکون۔ قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ 3 قیامت کے دن شفاعت۔ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ تلاوت بڑھانے کے آسان طریقے، روزانہ کا ہدف مقرر کریں۔ روز کم از کم 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر مشکل ہو تو آدھا پارہ سے آغاز کریں۔ نماز کے بعد تلاوت۔ ہر فرض نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ فجر کے بعد بہترین وقت۔ فجر کے بعد کا وقت بہت بابرکت ہوتا ہے، اس وقت کی تلاوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ موبائل ایپ کا استعمال۔ اگر قرآن پاک پاس نہ ہو تو موبائل ایپ کے ذریعے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ نیت خالص رکھیں۔ تلاوت صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے کریں۔ ہر آیت کو اپنے لیے پیغام سمجھیں۔ آج ہی عہد کریں۔ آج نیت کریں، میں روز کم از کم 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کروں گا / کروں گی۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی تلاوت بڑھائیں۔ مزید اہم باتیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں نازل ہوا، اس لیے اس بابرکت مہینے میں تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے۔ تلاوت کے روحانی فائدے، 1 درجات کی بلندی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں انسان کا مقام اس کی تلاوت کے مطابق بلند کیا جائے گا۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا ہوگا اتنا ہی بلند درجہ ملے گا۔ 2 گھروں میں برکت۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیطان دور ہو جاتا ہے۔ 3 گناہوں کا کفارہ۔ قرآن کی تلاوت دل کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ 4 نور ہدایت۔ قرآن زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے، چاہے وہ اخلاق ہوں، معاملات ہوں یا عبادات۔ تلاوت کو معمول بنانے کے عملی طریقے، مخصوص وقت۔ مخصوص وقت مقرر کریں۔ روز ایک ہی وقت مقرر کریں، مثلاً فجر کے بعد سونے سے پہلے۔ کم مگر پابندی کے ساتھ۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا پڑھیں مگر روزانہ پڑھیں۔ تسلسل سب سے اہم ہے۔ بلند آواز سے تلاوت۔ آہستہ آواز میں پڑھنے سے توجہ زیادہ قائم رہتی ہے اور دل پر اثر بھی بڑھتا ہے۔ بچوں کو بھی شامل کریں۔ گھر میں بچوں کے ساتھ مل کر تلاوت کریں تاکہ ان میں بھی قرآن کی محبت پیدا ہو۔ سن کر بھی فائدہ اٹھائیں۔ اگر خود نہ پڑھ سکیں تو تلاوت سنیں، یہ بھی باعث اجر ہے۔ دعا کے ساتھ تلاوت۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری پیغام،
قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے، نہ کہ صرف رمضان تک محدود رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن کی تلاوت بڑھائیں، مزید گہری اور اہم باتیں۔ رمضان المبارک میں سے تعلق مضبوط کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن تلاوت صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل سے جاننے کا نام ہے۔ آئیے کچھ اور اہم پہلو جانتے ہیں۔ ایک، قرآن اور دل کی اصلاح۔ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ حسد، بغض، غرور، لالچ اور نفرت جیسے امراض قرآن کی روشنی سے ختم ہوتے ہیں۔ جب انسان روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دو، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم صرف پڑھتے جائیں لیکن سمجھی نہیں تو فائدہ محدود رہ جاتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، والدین کا احترام، حلال و حرام کا فرق، صبر اور شکر۔ جب ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ تین، رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ اکثر لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں مگر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ روز کم از کم چند آیات پڑھیں، ہفتے میں ایک دن زیادہ وقت دیں، جمعہ کے دن خاص طور پر تلاوت کریں۔ چار، قرآن اور دعا کا تعلق۔ جب قرآن پڑھیں تو ہر آیت کو دعا بنا لیں۔ اگر جنت کا ذکر آئے تو جنت مانگیں، اگر عذاب کا ذکر آئے تو پناہ مانگیں۔ اس طرح تلاوت دل سے جاڑ جاتی ہے۔ پانچ، قیامت کے دن قرآن کا انعام۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو عزت کا، اس کے والدین کو بھی خاص انعام دیا جائے گا اگر انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہوگا۔ آخری نصیحت، قرآن کو صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا قانون بنا لیں۔ آئیں آج عہد کریں، میں قرآن کو سمجھ کر پڑھوں گا پڑھوں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا کروں گی۔ اللہ ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنا دے۔ آمین۔